جو کوئی رمضان کی تمام طاق راتوں کو یہ عبادت کر لے تو ممکن ہے کہ وہ شب قدر کو پا لے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27، 29 طاق راتوں میں یہ اعمال کر لیے اللہ نے چاہا تو جس رات شب قدر ہوئی تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو نماز عشاء باجماعت آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ۔ نمبر 3، کم از کم 313 بار درود پاک۔ جو 313 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، 100 مرتبہ استغفار۔ نمبر 5، علم دین کی محفل میں شرکت۔ نمبر 6، کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت۔ نمبر 7، تہجد کی ادائیگی۔ نمبر 8، سحری میں دعا۔ نمبر 9، نماز فجر باجماعت، اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور سب سے آخری دعائے شب قدر کو کم از کم 100 مرتبہ یا جتنی آسانی ہو ہر طاق رات میں پڑھ لے۔ دعائے شب قدر یہ ہے: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ عمل تمام عبادات کا نچوڑ ہے۔ جو رمضان المبارک کی 5 طاق راتوں میں یہ 10 کام کر لے تو ممکن ہے کہ وہ شب قدر تک پہنچ جائے۔ لیلۃ القدر میں کرنے والا ایک اور عمل سورہ اخلاص ضرور پڑھے۔ ہر طاق رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کریں؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر فرمایا کہ الواحد الصمد یعنی قل هو اللہ احد قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شب قدر کو 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات میں تلاش کرو، اور جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شب قدر کی نفل نمازیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان المبارک میں طاق راتوں میں ان نوافل کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ان کی بہت فضیلت ہے۔ بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھیے۔ یہ فضیلت ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔ 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ 2 رکعت ترکیب۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 دفعہ سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے تو اس کی فضیلت ہے کہ شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ 2 رکعت۔ ہر نماز میں الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص، بعد سلام، استغفار اور درود شریف پڑھیے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ پھر 4 رکعت 1 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ کے اعمال فیضان لیلۃ القدر۔ حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے کہ اس مبارک اور متبرک رات کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان کی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھے۔
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العظیم۔ انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان کی 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ ماہ رمضان کی 27ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ تو اس کی فضیلت یہ ہے، بلکہ اس کے 2 فائدے ہوں گے کہ سکرات میں اس شخص کے لیے آسانی ہوگی اور وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس رات کے پہچاننے کے واسطے علامت یہ ہے، نہ تو اس میں زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی، اور کہتے ہیں کہ اس میں کتے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ اس رات کی صبح جب آفتاب نکلتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس میں کچھ روشنائی نہیں، اور وہ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے تشت ہوتا ہے، اور اس رات کی عجائب باتیں ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے جو اہل دل، اہل اطاعت اور اہل ولادت ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ اس رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھائی، اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میرے گناہ بھی بخش دیجیے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک ضرور ہوتی ہے کہ اگر انسان 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے اور ان میں کم از کم ان 5 طاق راتوں میں عبادت کر لیں تو شب قدر کو لازمی طور پر پا لے گا اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو کون سی مشقت ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ طاق راتوں کے اعمال، یہ لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں 21ویں رات پہلی وہ رات ہے جس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ رات ہو لیلۃ القدر کی، اس لیے اس رات میں خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پوچھنے پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کثرت سے نوافل ادا کریں، تلاوت کلام پاک کریں، کم از کم 1 پارہ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کریں۔ جو آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور ان سب میں اہم عمل دعا ہے۔ خوب دل لگا کر دھیان کے ساتھ آداب کا خیال کرتے ہوئے لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے والدین کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں، آمین ثم آمین۔ یا اللہ اس طاق رات کے صدقے، یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو اپنی خاص رحمتوں سے کچھ رحمت کی بارش ہم پر بھی برسا دے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں علامات شب قدر۔ یہ مبارک رات کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند
اللہ پاک نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ اس رات کی عبادات، اس رات کے نیک اعمال میں آپ کو ہر رات 2 نفل نماز پڑھنا، ہر رات صدقہ دینا، ہر رات قرآن کی تلاوت کرنا، ہر دن 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا، ہر رات زیادہ سے زیادہ اذکار کرنا۔ اگر اس رات لیلۃ القدر ہوگی تو آپ کو 84 سال تک کا ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر کی دعا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بعض نماز اثر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام 300 مرتبہ پڑھیے۔ یا باسطو، کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگیے، کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگیے، کچھ بھی مانگنے کے بعد خیر مانگیے۔ خیر ہوگی تو ہر چیز میں خوشحالی ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کے لیے 10 نکات۔ دن کے وقت گناہوں سے بچیں۔ جب آپ دن میں گناہ کرتے ہیں تو آپ آسمانوں کو اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں اور رات کی عبادت کا موقع کھو دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ مغرب کا وقت اس حال میں آئے کہ اللہ کا غضب آپ پر ہو، صرف اس گناہ کی وجہ سے جو آپ نے دن میں کیا۔ رات کی غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں۔ لیلۃ القدر کی برکت اکثر ان غیر ضروری باتوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے جو لوگوں سے گفتگو کے دوران کی جاتی ہے۔ اب یہ عام طور پر غیبت اور چغلی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وقت سماجی میل جول کا نہیں بلکہ اپنی عبادات اور اصلاح کو ترجیح دینے کا ہے۔ نماز فجر اور عشاء کو جماعت سے ادا کریں۔ یہ اللہ کے نزدیک پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ رات بھر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عام کاموں کے دوران بھی دعا اور ذکر کرے، ہر لمحہ کا صحیح استعمال کرے اور ان راتوں کو ایسے گزارے جیسے ہر سیکنڈ قیمتی ہو۔ ان مبارک راتوں میں اپنے رب کے حضور سجدوں اور عبادتوں میں اضافہ کرو۔ سورہ قدر سے پہلے والی سورت کی آخری آیت سجدہ کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا حکم دیتی ہے۔ وہ آیت یہ ہے، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ کوئی بات نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجیے اور اللہ سے اور قریب ہو جائیے۔ صدقہ کرے، خاص طور پر خفیہ طور پر۔ صدقہ 2 فائدے دیتا ہے، مال میں برکت اور اللہ کے غضب سے بچاتا ہے۔ ہر رات کے آخری لمحات استغفار میں گزارے، خاص طور پر نماز فجر سے پہلے کی آخری 5 منٹ کو استغفار کے لیے مختص کرے۔ اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری عشرہ اور صدقہ۔ ہم نے صدقہ ضرور دینا ہے۔ یہ نہ دیکھیے کتنے پیسے ہیں، یہ نہ دیکھیے وہ میرا رب نیتوں کو دیکھتا ہے، بس اس کو راضی کرنا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں میں خلوص پیدا کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس ہر رات، ہر دن جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو کرو، اللہ رب العزت قبول کر لے، آمین۔ دیکھیے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے اور پھر اس میں صدقہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخری عشرہ لیلۃ القدر میں کرنے والے کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ لیلۃ القدر کی فضیلت: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے، کمر کس لیتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ جتنے کام کرنے ہیں آخری عشرے سے پہلے پہلے کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو تھکاوٹ نہ ہو، اور کوشش کریں مغرب کے بعد غسل کر لیں، صاف کپڑے پہن لیں اور بس قیام کریں، دعائیں مانگیں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ان راتوں کا آپ نے انہیں ضائع نہیں کرنا۔ لیلۃ القدر کی رات کون سی دعا مانگے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ آخری عشرہ اور دعائیں۔ دعاؤں کی ایک لسٹ بنا کر رکھ لیں جس میں ہر وہ دعا لکھیں جو آپ اپنے رب سے مانگتے آ رہے ہیں۔ جنت پانے کی، اچھی موت کی، بری موت سے پناہ کی، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ سے عافیت اور اس کا فضل مانگے، حلال اور برکت والا رزق، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے، اپنے شوہر کی روزی میں برکت کے لیے دعائیں مانگے، اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کی لمبی عمر، خیر اور عافیت والی زندگی کے لیے۔ یہ سب دعائیں لکھ کر رکھ لیں اور ہر رات مانگے۔ آخری عشرہ اور استغفار۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ آپ نے سحری کے وقت استغفار ضرور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین، ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں اور ہمیں اپنی نیک بندیوں میں شامل کر لیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ رمضان المبارک میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ سحری سے پہلے تہجد پڑھا کریں، کیونکہ رمضان میں تہجد کی دعاؤں کے لیے 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو آسمان دیکھتے ہوئے 7 مرتبہ پڑھے، یا واسع المغفرۃ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کیا کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ آخری عشرہ نجات۔ آخری عشرہ بھی بہت تیزی سے رواں دواں ہے۔ یا اللہ، خالی ہاتھ ہیں ہم، تو بس اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے، آمین۔ ان طاق راتوں میں نفس کو فرما بردار بنانے کا عمل، جس شخص کا دل گناہوں کی طرف مائل ہو اور نیکی کی طرف راغب نہ ہوتا ہو تو وہ یہ عمل کرے۔ یہ عمل نفس کو مطمئن کرنے کے لیے بہت مجرب اور لاجواب ہے۔ تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کر نیا وضو کرے، خوشبو لگا کر توبہ اور حاجت کے 2 نفل پڑھیں۔ اس کے بعد سینے پر دل کی جگہ ہاتھ رکھ کر اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھے، پھر 113 مرتبہ سورہ یوسف کی آخری آیت نمبر 53 پڑھیں، پھر اپنے سینے پر پھونک مار لیں۔ اس کے بعد اپنی شہادت کی انگلی سے لفظ اللہ لکھے اور تصور کرے کہ یہ لفظ آپ کے دل پر نقش ہو گیا ہے۔ ہر طاق رات میں یہ عمل اسی ترتیب سے کریں، اس کا کمال اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔